اللہ رب العزت کا دیا ہوا وعلیکم السلام اور اتارا ہوا صحیفہ ہدایت ہے، پیغام ہے اللہ کا بندوں کے نام، خطاب ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بندوں کے ساتھ یہ کلام فرمایا ہے، اور اس کلام کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ وہ رب ہے، رحمان ہے۔ رب ہونے کی حیثیت سے اس کی صفات کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان کی تربیت کرے۔ رب یا ربو، پالنا، تربیت کرنا۔ تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ تربیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے جو احتیاجات اور ضروریات ہیں اس کے وجود، تکون، بقا اور تسلسل کے لیے، وجود میں آنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ احتیاجات اور ضروریات مہیا کیے جائیں، یہ تربیت ہوتی ہے۔ اور تربیت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ جو مقومات اور کسی چیز کو برقرار رکھنے والے عوامل ہیں ان کو مہیا کر دیا جائے۔ بات ذرا سمجھنے والی، جو کسی چیز کے مقومات، اس کو وجود بخشنے والے، اس کو کھڑا کرنے والے، اس کو برقرار رکھنے والے، وعلیکم السلام، جو عوامل ہیں وہ مہیا کر دیے جائیں، اور جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کے امتیازات ہیں، جن چیزوں کے ساتھ اس چیز کو بہرہ مند کیا گیا ہے، نوازا گیا ہے، انہیں محفوظ کر دیا جائے۔ یہ تربیت کے اندر شامل چیز ہے۔ اور انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس کا وجود ہے، اور اس وجود کی جو ابتدا ہے وہ دو چیزوں سے ہے، ایک مٹی اور دوسرا پانی۔ مٹی سے آدم علیہ السلام کے جو عناصر تکوین تھے وہ جمع کیے گئے، خلقکم من تراب، اور پھر اس مٹی کے اندر پانی شامل کیا گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو یہ وجود جو ہمارا جسمانی وجود ہے، مادی وجود ہے، یہ پانی اور مٹی سے وجود میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا جسد خاکی یہ پانی اور مٹی سے تخلیق فرمایا، اور اس کو اللہ رب العزت نے جو بدن کے اندر خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے ہیں وہ دوسری مخلوقات سے منفرد اور اعلیٰ اور برتر ہے۔
دوسری مخلوقات جو ہمارے سامنے ہیں، حیوانات، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا وجود جو ہے اللہ رب العزت نے احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے۔ احسن تقویم، سب سے اچھی تقویم، قوم یقوم تقویم کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو معنی ہوتا ہے اس کا سیدھا کر دیں، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی قیمت اور ویلیو بنا دیں۔ قیمت جو ہوتی ہے نا، اصل میں کیا ہوتی ہے؟ قیمت۔ یہ قاف کے کسرے کی وجہ سے واو جو ہے یا سے بدل گئی، تو بعض لوگ جو ہے وہ تقییم کہتے ہیں، قیم ھذا الشیء، وہ کہتے ہیں کہ قیمت سے، قیم یقیم، قیمت سے، یہ قیم سے ہے، نہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مادہ اس کا قاف، واو اور میم ہے، اور تقویم ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا، درست کرنا اور اسے ٹھیک کرنا۔ تقویم کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، سیدھا کرنا، درست کرنا اور اسے ایسا بنانا جیسا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر قیمت ڈال دینا، اس کے اندر قیمت ڈال دینا، یعنی اس کو ویلیویبل بنا دینا، اسے قیمت والا بنا دینا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھا بھی بنایا اور مہنگا بھی بنایا، انسان کو اچھا بھی بنایا اور مہنگا بھی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، شاہکار ہے انسان۔ اور پھر اس پہ بس نہیں کیا، اس پہ بس نہیں کیا، اللہ رب العزت نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایک اور چیز شامل کر دی، اور وہ کیا تھی؟ روح۔ وہ روح تھی۔ یہ روح جو ہے یہ من روحی، یہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف نسبت، اضافت کی عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ روح یہ اللہ رب العزت کے وجود کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نسبت جو ہے، یہ اضافت تشریف اور تکریم کی ہے، جیسے ناقۃ اللہ، بیت اللہ، یہ ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف تعظیم اور تکریم کے لیے ہے، تشریف کے لیے ہے۔ تو اسی طرح من روحی، یہ روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت تعظیم اور تکریم والی ہے، اور یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے۔ اس کا وجود میں آنا براہ راست اللہ رب العزت کے امر سے متحقق ہوا ہے۔ ویسے تو ساری چیزیں اللہ رب العزت کے اذن اور امر سے وجود میں آتی ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے اور اس کے امر سے ہر چیز وجود میں آتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، تو یہ اس کی ایجاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی جو مشیت ہے، جو اس کا خصوصی ارادہ ہے، اس کا اظہار ہے۔ اللہ نے اس کے لیے خاص ارادہ فرمایا ہے کہ میں نے اس کو ایسی چیز بنانا ہے اور بنانا چاہا ہے اللہ رب العزت نے، اور بنایا ہے اپنے ارادے کے مطابق، جس کے اندر بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ بہت ساری خصوصیات اس کے اندر اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائی ہے، اور ان کا اظہار جو ہے وہ ہم
اس مخلوق کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قوتیں اور کیا کیا خصوصیتیں رکھی ہوئی ہیں. اور اصل جو انسان ہے، اصل جو انسان ہے وہ یہ روح ہی ہے. اصل انسان یہ روح ہی ہے، اور اس روح کو اللہ رب العزت نے وجود بھی بخشا ہے، اور وہ وجود جو ہے متکون ہے اور موجود ہے، اور وہ متحرک ہے اور متنقل ہے، آتا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ کیا ہے. معراج کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ارواح کا مشاہدہ کیا ہے، اور ارواح کے بارے میں فرمایا ہے الارواح جنود مجندۃ ما تآلف منها ائتلف اور ما تناکر منها اختلف. تو اس کے اندر خصوصیات ہیں، یہ ایک وجودی چیز ہے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے یہ انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور اس کا مقر جو ہے وہ انسان کا قلب ہے. اور چونکہ انسان کا قلب جو ہے وہ اس کا مقر ہے، یہ بات جو ہمارے علماء ہیں نا، جن کا فقہ باطن سے تعلق ہے یا فقہ القلوب سے تعلق ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں. اور قرآن مجید کے استعمالات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو مقر اس کا قلب ہے. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت یا صلحت صلح الجسد کلہ. یہ بتاتا ہے کہ روح کا مقر جو ہے یہ دل ہے، اور اصل انسان جو ہے وہ روح ہے. اور یہ وجود جو ہے یہ اس روح کا مستودع ہے اور مسکن ہے، اور یہ پھر اس کے لیے اس دنیا میں عمل کرنے کا آلہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے. روح اس جسم کے ساتھ کام کرتی ہے، اور اصل چیز جو ہے، اصل انسان جو وہ روح ہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری ارواح سے جو عہد لیا تھا الستو بربکم، اس وقت ہمارا یہ وجود تو نہیں تھا، یہ وجود تو بعد میں وجود میں آیا. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے ہماری اماں جان حضرت حوا کو پیدا کیا. وخلق منها زوجها، یعنی جو مادہ ان کا تھا وہی مادہ ان کا تھا. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا، اور پھر اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم. تو اللہ رب العزت نے اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، آدم کے وجود سے پیدا ہونے والی جتنی اولاد تھی، من بنی آدم، آدم کی اولاد جتنی پیدا ہونے والی اولاد تھی، اخذ من بنی آدم من ظہورہم، من بنی آدم من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، اور اس وجود سے جیسا کہ روایات میں آتا ہے کذری، ذرے کی طرح، یعنی چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح. یہ اس لیے کہ اس وقت جو انسان چھوٹی چیز کا تصور کرتا تھا وہ چھوٹی سی چونٹی کا تصور کرتا تھا، لیکن آج جو ہے انسان اس نے جین کا اکتشاف کر لیا ہے، اور اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ انسان کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں نا انسان بننے کی، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ جین سے آتی ہیں. اور جینیٹک سائنس یعنی علم الجین یا علم الجینیات، یہ ایک پوری میڈیکل سائنس بن گئی ہے. اور اس کا مطالعہ، اس کا مشاہدہ، اس کی خصوصیت، اور اس کے لیے وہ ڈی این اے کے
یہ کس طرح جو ہے نا ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہوتا ہے. ٹیسٹ کر کے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ اس کا ڈی این اے اس کے ساتھ ملتا ہے, یہ اس کے اندر سے پیدا ہوا ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت ان چیزوں کو الگ کر کے ان سے اللہ تعالیٰ عہد لے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ہمارے لیے تو یہ جین جو ہے نا یہ نطفے کے ذریعے اور ماں کے خون کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. یہ جینیاتی جو امتیازات ہیں یہ ماں کے خون کے ذریعے اور اس کے بویزے کے اندر, اور بویزے کے سے ابتدا ہوتی ہے اور بندے کے ہوینے سے جو ہے نا یہ دونوں مل کر وہ پہلی اکائی جو ہے نا انسانی وجود کی وہ بنتی ہے, اور پھر وہ ماں کے خون سے بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور وہ بڑھتے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ میں اور آپ جو ہے وہ اس کا مظہر, اور کیسے کیسے اللہ رب العزت نے پھر انسان کے اندر خصوصیات رکھی ہیں. تو یہ جینز جو ہیں من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم, اور ان جینز کے ساتھ روح کا تعلق تھا. اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے عہد کیا. اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ بھی ہے اور اس جین کے ساتھ بھی ہے, اس لیے کہ وہ جین جو ہے وہ اس جسم کی اصل بنیاد ہے, اور اس کو غذا جو ہے وہ اللہ رب العزت دیتے ہیں مٹی سے. ہماری جتنی جسمانی ضروریات ہیں ان ساری چیزوں کا حصول کہاں سے ہوتا ہے؟ مٹی سے ہوتا ہے. منہا خلقناکم, ہماری غذائی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں. اور جو ہماری یہ زندگی کے بقا کی ضرورت ہے آکسیجن, اس کا تعلق بھی اس فضا کے ساتھ ہے. یہ آکسیجن فضا کے اندر موجود ہے اور زمین کے اندر بھی موجود ہے آکسیجن. پودوں کے لیے بھی یہ پانی کے اندر بھی آکسیجن موجود ہے اور زمین کے اندر بھی آکسیجن موجود ہے, اور یہ جو فضا ہے اس کے اندر بھی آکسیجن موجود ہے. اور یہ آکسیجن جو ہے یہ ہماری زندگی کے لیے ضرورت ہے, اور اس کا اسی پورے کے ساتھ تعلق ہے. اور اب تک جہاں تک انسان نے تگ و تاز کر کے اور بھاگ دوڑ کر کے جو پورے دیکھے ہیں وہاں نہ پانی ہے نہ آکسیجن ہے. پانی بھی نہیں ہے, آکسیجن بھی نہیں ہے, اس لیے زندگی وہاں ممکن نہیں ہے. بہت مہنگی زندگی ہے اگر انسان وہاں زندگی گزارے گا. لوگ تو چاند پر زمینیں خرید رہے ہیں نا اور اپنی محبوبوں کے نام بھی کر رہے ہیں. تو یہ انسان کی بس جہالت ہی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے جعل لکم الارض قرارا, اللہ رب العزت نے ہمارے ٹھہرنے کی جگہ یہ بنائی ہوئی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہی سے انسان نے نکلنا ہے. یہ چاند پہ نہیں رہ سکتا ہے, یہی رہنا ہے, نہ مریخ پہ رہ سکتا ہے نہ وہاں جا کے رہ سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ جسمانی ضرورتیں ساری اس مٹی سے پیدا کی اور پوری کی. اور یہ جو اللہ رب العزت کے امر سے روح انسان کے اندر آئی ہے, یہ روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کے امر سے وجود میں آئی ہے, اور یہ ایک وجود رکھنے والی چیز ہے, متحقق ہے, موجود ہے اشباح کی شکل میں. اور اس کا تعلق اس جسم کے ساتھ جین کی جب صورت میں تھا انسان تو اس وقت بھی اس کا تعلق تھا اس کے ساتھ, اور پھر فرشتہ جو ہے وہ اس کو لا کر اس وجود کے اندر ڈال دیتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ, اور پھر یہ اس روح کے اس جسم کے اندر یہ روح ہوتی ہے, اور یہ جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس روح کا تعلق ہوتا ہے, اور وہ روح اس جسم سے نکل بھی جاتی ہے. جیسے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا, یتوفی لے لیتا ہے. اللہم انت خلقت نفسی وانت تتوفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها. الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی یا الی روحی ورد علی روحی واذن لی بذکری. رد الی یا علی روحی رد ہوتا ہے, توفی ہوتا ہے, رد ہوتا ہے,
لیکن اس کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تعلق اس کا اس جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور جین کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا۔ تو اس روح کا تعلق جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے جیسے اس بدن کی ضروریات کو پورا کیا ہے رب ہونے کی حیثیت سے، تو اس نے اس روح کو وجود بخشا ہے، تو اس کی جو ضروریات ہیں بقا کے لیے، ترقی کے لیے، نشو و نما کے لیے، اور اعلیٰ منازل تک پہنچنے کے لیے، جسم جو ہے یہ نیچے سے وجود میں آیا، اس زمین سے، مٹی سے، اور روح جو ہے وہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، اور اس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو ملکوتی خصوصیات ہوتی ہیں، جو فرشتوں کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور یہ روح بھی کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے، اور فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر جنت میں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کئیوں کے لیے نعوذ باللہ اللہ انا نسألک العافیہ، جنت آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، پھر ان کو اسفل السافلین میں ڈال دیا جاتا ہے، جہنم نیچے، پھر اس کو نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ ساری ملکوتی خصائص ہے، پورے فرشتوں کی طرح نہیں ہے انسان کی روح، لیکن اس کے اندر کچھ ملکوتی خصائص ہے۔ تو پھر اس کے لیے جو ضرورت تھی وہ ہدایت کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے، جسم کے لیے غذا کا اہتمام کیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کیسے ہے یہ آیت سورہ ابراہیم کی؟ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً نہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کائنات کی چیزیں ہیں جن کا ذکر فرمایا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جتنی تمہاری ضرورت ہے سب مہیا کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو اس روح کی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے، اس لیے یہ ایک نورانی وجود ہے، یہ ایک ملکوتی وجود ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہدایت، وہ ہے ہدایت، رہنمائی۔ اور سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا، سورہ یونس جو ہے یہ اللہ کی توحید کی صورت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی توحید اس میں بیان فرمائی، اور توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے اللہ رب العزت بطور استشہاد کے اور استدلال کے بنیاد بناتے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہدایت دے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہر چیز کو اس نے اس کا وجود عطا فرمایا، ثم ہدیٰ، اور پھر اس کو رہنمائی عطا فرمائی۔ تو ان کی ہدایت جو ہے وہ جبلی ہدایت ہے، اللہ نے ان کو جبلت کے اندر ہدایت دے دی۔ مچھلی کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، اور جانوروں کو تیرنا نہیں سکھاتا لیکن ان کو تیرنا آتا ہے۔ پرندوں کو پیدا ہوتے ہی اڑنا آ جاتا ہے، تھوڑی تربیت کرتے ہیں ان کے والدین اور پھر وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنا رزق تلاش کرنا یہ بھی ان کو آ جاتا ہے۔
کہ ہم نے کیسے اپنا رزق تلاش کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے روح اور جسم کا مجموعہ بنایا ہے، تو پھر اس کی ہدایت کا اللہ رب العزت نے انتظام نہیں کرنا تھا، اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے، اور اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس انسان کو جو اس نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے ہدایت کے بغیر نہ چھوڑے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہدا، اور یہ ہدی للعالمین ہدی للناس جمیعا قل اللہ یہدی للحق، یہ اس چیز کا مظہر ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور پڑھتے بھی ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں ہمارے جو قاری ہیں حفظ، ان کے نزدیک تو یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے، اور باقی 6 آیتیں ہیں۔ باقی جو دوسرے قراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور ابتدا کے یہ ہے، تو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قراءات ہیں یہ ایک دوسرے کو، جیسے قرآنی آیات ہیں نا، ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، اسی طرح یہ قراءات بھی اور احادیث بھی ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، اور ان میں تضاد نہیں ہوتا، تو یہ اس کی ابتدا بھی ہے اور یہ اس کا جز بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر، اللہ سے مدد لے کر، اور اس کے نام کی برکت سے آغاز ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو الرحمن الرحیم ہے، اور الرحمن علم القرآن، یہ قرآن مجید جو ہے ہدی و رحمہ، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو ہدایت یافتہ بنایا جائے، اور ہدایت کس چیز کی ہے؟ سب سے پہلی جو ہدایت ہے قرآن مجید کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ کون ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ اپنی پہچان کروائی ہے۔ اور آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، اور یہ سورہ یونس پاک کے سامنے پڑھی ہے، سورہ زمر، سورہ مومن، یہ آیتیں جو ہیں انسان ان کا مطالعہ کرے، سورۃ الانعام، ان اللہ فالق الحب والنوا، اور اللہ کا حق، اللہ کے اسماء و صفات، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ قرآن مجید اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا حق کیا ہے، وہ حق اس کا کیا ہے، اس کی الوہیت کو ماننا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس الوہیت کا تقاضا کیا ہے، اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له فاعبد اللہ مخلصا له الدین وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی الوہیت کو مان کر اس کی عبادت، اس کا تعارف، یہ پہلی ہدایت ہے، یہ پہلی ہدایت ہے قرآن مجید کی، سب سے پہلی ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت توحید کی، جس طرح قرآن مجید میں ہے، ہمارے پاس جو آسمانی کتابوں کے مجموعے یا ان کے جو نسخے موجود ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا تعارف نہیں ملتا۔ پڑھ لو، دیکھ لو، آپ کے پاس مجوسیت کی جو کتابیں ہیں، اوستا ہے، اور پھر اس کی شرح ہے یند، اور اس طرح جو ان کے وید ہیں ہندوؤں کے، یا یہ جو بائبل ہے کتاب مقدس کا مجموعہ،
عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید اور مکاشفات اور یہ وہ، ان ساری کتابوں کو دیکھ لیا جائے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کوئی واضح جو ہے نا انسان کو رہنمائی نہیں ملتی۔ کہیں تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو نبیوں کے ساتھ کشتی کروائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مغلوب ہو کر ٹہ جاتا ہے تو نبی ٹالن، اور کبھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایسی صفات بیان کی جاتی ہیں کہ وہ صرف ہمارا ہی ہے اور باقی ساری مخلوق سے ناراض ہے، اور کبھی کیا اور کبھی کیا، یعنی ایسا جو ہے نا اللہ رب العزت کے بارے میں لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کا جلال اور اس کی کبریائی کا جو نقش انسان کے دل و دماغ کے اوپر مرتسم ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اس کی عظمت و کبریائی کا نقش جو ہے جو انسان کے اوپر مرتسم ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر وہ نقش جو ہے ایسے ثبت ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی وہ دھندلائے نہیں، ہر وقت روشن رہے، ہر وقت زندہ رہے، وہ مرتسم ہی نہیں ہوتا، وہ وجود پذیر ہی نہیں ہوتا۔ یہ ناکام ہے اس سلسلے میں کہ اللہ رب العزت کی معرفت کا انسان کو صحیح راستہ بتا سکے، تو ضرورت تھی اس بات کی، اور قرآن مجید نے یہ ضرورت پوری کی ہے۔ اور دوسرا، اس کائنات کے بارے میں انسان کی رہنمائی کی ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، یہ کائنات بہت پر مقصد ہے، با مقصد ہے، اور بہت اونچے ہدف کے لیے پیدا کی گئی ہے، بہت اونچے ہدف کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور یہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انسان کے وجود میں لانے کا مقصد، یہ جس طرح قرآن نے واضح کیا ہے، یہ ساری کتابیں جو ہیں نا یہ واضح نہیں کرتی۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آگے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ایسے ہی ہے، إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کے ابتلاء کے لیے یہ ساری کائنات وجود میں آئی، یہ ساری کائنات وجود میں آئی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لائبین، یہ لائب نہیں ہے، یہ لعب نہیں ہے، یہ با مقصد ہے، باطل نہیں ہے، مقصد ہے اس کائنات کا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی پہچان کروانے والی ہیں کہ یہ ہے، اس لیے کوئی اس کا موجد ہے، اس کا خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عدم سے وجود میں آئی ہے اور اس کا بنانے والا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کائنات کے ایجاد کا، تکوین کا، ابداع کا، اختراع کا، اور اس کی تدبیر کا، کہ اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اس کا مقصد ہے، یہ کائنات کا مقصد ہے۔ اور باقی ہمارے لیے اس کیا کیا، اس کائنات کی کیا حیثیت ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تمہارے لیے مسخر ہے، تمہاری خدمت کے لیے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ اور انسان کی معرفت کہ انسان تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس چیز کی پہچان، کہ انسان تو اپنے آپ کو پہچان کہ تیرا کیا مقام ہے، تو یہاں ان چیزوں کا غلام بنا کے اور ان چیزوں کا طلبگار بنا کے بھیجا گیا ہے کہ تو ان کا بندہ اور ان کے لیے جینے مرنے والا بن کے رہ جائے، اس مٹی کے ڈھیر کے لیے اور ان مٹی کے ٹھیکروں کے لیے اور ان مٹی کے گھروندوں کے لیے، ان کے لیے تو بنایا گیا نہیں، ان کے لیے نہیں تو بنایا گیا۔ اللہ رب العزت نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ اور تیرے لیے جو اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے، تیرے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے
جہاں زندگی مختصر ہے، اور یہاں جو کچھ ہے یہ بہت تھوڑا ہے اور ختم ہونے والا ہے، اور دن بدن ختم ہو رہا ہے، دن بدن ختم ہو رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور جو ناکارگی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ معطل ہو گئی، یعنی جو اس کی افادیت تھی وہ ختم ہو گئی، یہ آہستہ 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 یہ کائنات جو ہے ناکارگی کے ساتھ ایسے ناکارہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو انسان کی زندگی جو اس کو ملتی ہے وہ مختصر ہے۔ یہاں تو چلو کچھ سالوں کے اندر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کتنے سال گزار لیے، میں نے 70 سال گزار لیے، میں نے 50 سال گزار لیے، 100 سال گزار لیا، اور پہلے اس سے بھی زیادہ لمبی زندگی انسان کی ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ زندگی گزار کے اب ہم دیکھتے ہیں تو یقین مانیے پیچھے 65 سال 66 سال کی زندگی ایسے لگتی ہے جیسے کل کی بات، جیسے کل کی بات۔ یہ 60 سال 65 سال جو ہے نا یہ خواب لگتے ہیں، اور جب مر کے اٹھے گا تو ایسے لگے گا کہ ایک صبح اور ایک شام۔ یہ زندگی اس کے لیے انسان کو پیدا کی نہیں، اللہ رب العزت نے تو انسان کو لازوال زندگی کے لیے پیدا کیا، اور اس کو ان نعمتوں کے لیے پیدا کیا ہے جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، نعیم مقیم، قائم رہنے والی نعمتیں، لا یزول ولا یحول، کبھی زائل نہیں ہوں گی اور کبھی نہیں بدلے گی۔ ہر نعمت جو ہے وہ لازوال ہوگی، خوشیاں لازوال ہوں گی، عزتیں لازوال ہوں گی، اور نعمتیں لازوال ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے پیدا کیا، اور یہاں جو تیری حیثیت ہے وہ خلیفہ کی حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک با اختیار اور ذمہ دار اور آزاد حیثیت رکھنے والی، آزادی کا معنی یعنی خود مختار، یہ چاہو یہ کر لو، یہ چاہو یہ کر لو، جب چاہو کرو جب چاہو نہ کرو، یہ آزادی دے کر اللہ رب العزت نے انسان کو یہاں خلیفہ بنایا ہے۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خلیفہ اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات سے نعوذ باللہ لا تعلق ہو گیا اور اب انسان ہی یہاں سب کچھ ہے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا فرما روا ہے، رب الناس ملک الناس یدبر الامر بیدی ملکوت کل شیء، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کے اندر اسی کا حکم جاری ہے۔ الا لہ الخلق والامر، لا تعلق نہیں ہوا، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ رات کے لیے، نہ دن کے لیے، نہ موسم کے لیے، نہ بارش کے لیے، نہ گرمی کے لیے، نہ آفت کے لیے، آسمانی مصیبتوں کے لیے انسان کو بندوبست کر لے، روک لے ان کو، زمین سے پھوٹنے والے لاوے کے لیے، زمین سے آنے والے زلزلے کے لیے کوئی انسان بندوبست کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ سمندر چڑھ دوڑے، طوفان آ جائے، ایسا سونامی آ جائے کہ ساری آبادی کو بھاگے لے جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ سمندر کی لہریں جب اٹھتی ہیں تو 100 فٹ اونچی ہوتی ہے، اور جب واپس جاتی ہے تو ہر چیز کو بڑھیا بیٹھ کر کے لے جاتی ہے۔ انسان بے بس ہے، یہاں بہت ہی کمزور ہے، پہاڑوں کے سامنے کمزور ہے، سمندروں کے سامنے کمزور ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی صفات کا عکس رکھا ہے۔ علم ہے اللہ کا، اللہ نے انسان کو بھی علم دیا ہے۔ اللہ قدیر ہے، انسان کو بھی قدرت دی ہے۔ اللہ خود مختار ہے، فعال لما یرید ہے، اس انسان کو بھی محدود اختیار دیا ہے۔ یہ جو اللہ کی صفات کا عکس ہے انسان کے اندر، اس کا پرتو ہے انسان کے اندر، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی خلافت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور یہ امانت ہے، یہ امانت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صفات کا کچھ عکس جو ہے وہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ امانت ہے اور یہ خلافت جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور یہاں اس خلافت کے تاج کے ساتھ انسان کو عزت بخشی ہے اللہ رب العزت نے، اور اسے کہا ہے کہ یہاں تیرا مقصود صرف اس کی رضا ہونی چاہیے، اور اس کی بندگی ہونی چاہیے، اس کی فرما برداری ہونی چاہیے، اور جو تیری سفلی خواہشات ہیں ان کے پورا کرنے کی میں نے یہاں حدود مقرر کر دی ہیں، ان حدود کے اندر تو ان کو پورا کر لے، میں نے تیرے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، اور میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ ان کو معطل کر دے۔ کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، آرام کی خواہش ہے، سونے کی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، ملکیت کی خواہش ہے، اور خوبصورت بنانے کی خواہش ہے، ان کو پورا کر لے لیکن حدود کے اندر۔ فساد نہ کر، ظلم نہ کر، دوسروں کے حقوق نہ مار، اور اپنے مقام کو پہچان کے تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ کے باوجود کیا ہے؟ بندہ ہے،
عبداللہ ہے، عبدی، تو میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میرا محتاج ہے، تجھے میرے ساتھ پیار کرنا چاہیے، میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں اور تجھ سے بڑھ کر کرتا ہوں، تجھ سے بڑھ کر کرتا ہوں۔ یہ انسان کی پہچان انسان کو کس نے کروائی ہے؟ قرآن میں۔ قرآن یہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی پہچان، کائنات کی پہچان، انسان کی پہچان، اور انسان کی اصل زندگی کی پہچان وہ کیا ہے؟ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ اور بندے، زندگی صرف یہی زندگی نہیں، زندگی تو آگے آنے والی زندگی۔ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اللہ اکبر۔ وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میرا میرا، جس کو میرا میرا کہتا رہا، سب خالی اور مالک کھڑے ہو گئے، لا لو، کر لو، کر لو، کر لو، کڈو 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 کڈو، جتنے پیر پسار کے پیا ہے لے جاؤ چپ کے دھپا ہو جا کے باہر۔ اللہ بتاؤ غرور کتنے سال زندگی کے اندر یہ موقع آ جاتا ہے، اگر تین نہیں پتا چپ کر، واہ تین نہیں پتا ہے، تین نہیں پتا، تو نہ بولے کر، چپ کریا کر، تین نہیں پتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یہ زندگی ہے انسان جس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ یا اللہ اکبر، حسرت ان پھولوں پہ ہے، ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ کبھی تو بن کھلے مرجھا گئے اور کبھی عین جوانی کے اندر چلا گیا، سارے ارمان ساتھ ہی چلے گئے، حادثاتی موت ہے۔ اور اس طرح کی اموات، اللہ اکبر، فلانا یار بلڈ کینسر ہو گیا، 2 ہفتے نہیں لگے، بالکل آخری سٹیج میں پتہ چلا، اور 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، اتنا بڑا وجود، اتنی بڑی باڈی اور اتنا بڑا ڈیل ڈال، بالکل ہڈیوں کی مٹھی پر موت کی آغوش میں چلا جاتا۔ اللہ نے اس لیے انسان کو بنایا؟ نہیں، تیری زندگی اگلی زندگی، ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ یہ ہے قرآن کی ہدایت، اللہ کی پہچان، کائنات کی پہچان، انسان کی پہچان، اور انسان کی اصل زندگی کی پہچان۔ یہ ہے قرآن کی ہدایت، اس کے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اصل موضوع، انسان اور راہ راست۔ راہ راست کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ راہ راست اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی، اللہ اکبر، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک نظریاتی طور پر اور ایک عملی طور پر۔ نظریاتی طور پر قرآن اور حدیث کے جو فرامین ہیں، یہ انسان کی نظری اور جو تھیوریٹیکل رہنمائی ہے ان کے اندر موجود ہے، اور عملی رہنمائی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور معاشرتی رہنمائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ سوسائٹی ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو ساتھی عطا فرمائے۔ انہوں نے کیسا انسانی معاشرہ ہونا چاہیے، اس معاشرے کی کیا خصوصیات ہیں، اس معاشرے کے اندر کس طرح لوگ آپس میں رہتے ہیں، ان کا اختلاف کیسے ہوتا ہے، ان کی محبتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کا اثار اور جانثاریاں کیسی ہوتی ہیں، ان کی فرما برداری اور ان کی وفاداری اور اطاعت شعاری کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے نمونہ جو ہے یہ صحابہ کرام کا معاشرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ سب کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، یہ سب کے لیے نمونہ ہے، یہ سب کے لیے اسوہ حسن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عملی مظہر کے ساتھ اور عملی نمونے کے ساتھ لوگوں کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اور یہ دین جو ہے یہ اسی چیز کا نام ہے کہ اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، جانا جائے، اپنایا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس کو نظریاتی طور پر بھی آگے منتقل کیا جائے اور عملی طور پر بھی آگے منتقل کیا جائے۔ اور یہ اصل کام ہے امت کا، اور یہ کام ذمہ داری ہے علماء امت کا، اور اس کے لیے جو سورس ہے جہاں سے یہ چیز ملنی ہے وہ سنت اور سیرت، وہ وحی، وہ قرآن، وہ صحابہ کرام کی زندگیاں، یہ اصل چیز ہے جو پورا دین ہے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ امت کی بھی ذمہ داری ہے اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا مفہوم اور مدعا اور غرض و غایت جو سمجھ میں آتی ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز 1-2 چیزیں اور رہ گئی ہیں، وہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ قرآن کی طرف